انشاءاللہ پارٹیاں جگہ لے لیں گی، وہاں سیکیورٹی فورسز کو کاروائیاں کرنا پڑتی ہیں. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بیسیکلی وہ بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس پہ انہوں نے کافی تفصیلی بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی واقعات ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ہدف بنایا جاتا ہے، سیاستدان، اور پھر یہ نہیں کہ کسی ایک جماعت کے، ڈاکٹرز، انجینئرز، سیاستدان، ہر طرح کے لوگ، بڑے بڑے مہذب، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ نشانہ بن رہے ہیں اس عسکریت پسندی کا، اور ٹارگٹ کلنگ میں وہ ہلاک ہو رہے ہیں. جو وہاں پہ جو تھے حبیب جالب، وہ بڑے ماڈریٹ کہلاتے تھے، بڑے پروگریسو آدمی تھے. ان کے قتل پہ بھی بڑا وہاں کی قوم نے، جو سیولائزڈ لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہاں یہ بات اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ان گروہوں نے اتنا زیادہ وہاں پہ لا لیسنس پھیلا دی ہے کہ اب ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو رہا ہے. یہ انہوں نے باقاعدہ لفظ بولا، کیونکہ یہ انڈیا کسی بڑے آپریشن کا ہے. کچھ اخبارات نے تو باقاعدہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سوات کی طرز کا تو پیمانہ پہلے لبریز ہو جاتا تو بہتر تھا، اب تک کچھ بہتر تھا، لیکن سوات کی طرز کا وہاں پہ آپریشن جو ہے وہ متوقع ہے. اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے ہر بیار مری، خیر بخش مری، ہم نے برہمداد مفتی کے ساتھ امن مشن وہاں بھیجے، ان کے ساتھ بات چیت کی، لیکن وہ اپنے سٹینڈ سے ہٹنے سے ذرا بھی ایک انچ بھی تیار نہیں ہے. باہر کے ممالک میں بیٹھے ہیں، کوئی افغانستان میں بیٹھے ہیں. کچھ ہمارے ایسے لیڈرز بھی ہیں جو ناراضگی میں ہمارے سب سے بڑے دشمن، جو بھارت ہمارا پھر بھی کبھی وہ سجن تو پھر بھی نہیں رہا. بالکل چلیں جو بھی سی ہمارے کانفیڈنس بلڈنگ ہو گئی، دوستی ہم چاہ رہے ہیں کہ جی بقائے باہمی کے اصولوں کے تحت ایک خطے نہیں ہو سکتی، مجھے تو نہیں لگتا. لیکن جو مسٹرسٹ اتنا بڑا رہا، اب کوئی پاکستانی، اگر کوئی شخص، کوئی لیڈر، کوئی عام شخص اگر کہے کہ میں پاکستانی ہوں اور وہ جا کے امداد مانگے یا مالی یا اسلحے کی یا کسی بھی حوالے سے یا مورل سپورٹ بھی لینے جائے اور بھارت سے، وہ پاکستان کا کس حد تک خیر خواہ ہے؟ مجھے ایک بات بتایا سفر رحمان صاحب، کل بھی ہم بات کر رہے تھے، مجھے اتنا افسوس ہوا، بھارت کیسے خیر خواہ ہو سکتا ہے ہمارا، وہ کبھی دوست بن ہی نہیں سکتا. مجھے تو یہ بات نہیں لگتی. آپ سوچیں اتنی مشکل میں ہے اس وقت پاکستان، اب سیلاب جیسی آفت میں گھرا ہوا ہے، اتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں. چلیں دوستی دشمنی چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں انسانیت کا بھی تو ایک رشتہ ہوتا ہے. بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے، ٹھیک ہے، پھر دوستی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کل 22,000 کیوسک جو ہے پانی دوبارہ سے چھوڑ دیا گیا اس کی جانب سے. آپ کو لگتا ہے کہ کبھی دوستی ہو سکتی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. دیکھیں جی ان کا ٹریک ریکارڈ اگر سامنے رکھیں پھر تو لگتا کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہو سکتی. لیکن جس طرح ہمارے ہاں ہم ایک پورا امن قوم ہے، صحیح، ہم یہ کہتے ہیں، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم کمزوری کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ہم ایک طاقت کے مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی طاقت کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے ہم پیغام انہیں دینا چاہتے ہیں کہ آئیں اب دنیا ایک بڑی تہذیب و تمدن کے ایک عروج پہ جا رہی ہے، تو دنیا کو ایک متشدد فری قوم دنیا بنا دیں. اور اس خطہ جس کو تو دنیا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہتی ہے کہ بھارت کے پاس بھی ایٹمی اسلحہ ہے، پاکستان، اور وہ یہ پھر ان کے جھگڑے جنگیں ہمارے سامنے ہیں، اس کی پوری تاریخ. تو یہ وقت ہے کہ ہم دونوں قومیں جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، اور خاص طور پہ ہمارے یہ مجھے ایک بات بتائیں، اب آپ بھارت کی اگر بات کی جائے تو واقعی کبھی وزیر داخلہ، کبھی کوئی نہ کوئی ان کے بیانات آتے رہتے ہیں، الزام تراشیاں چلتی ہیں اور اتنا زہر اگلتے ہیں پاکستان کے لیے، ٹھیک ہے. چاہے، اور میں نے دیکھا ہے ہمارا جو رویہ، شاید ہم مسلمان ہیں، ایک مسلم کنٹری، اور پاکستانی میں نے دیکھا ہے کہ بہت اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی بھی چیز پہ ریئیکٹ کریں گے جلدی سے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ آگے سے جواب دیا کرے، مقابلہ کرے؟ بیکاز ہم خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، اس وجہ سے وہ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا؟ جی اس میں آپ صرف وہاں کے لیڈرز نہیں، وہاں کا میڈیا بھی بڑا ایکٹیو ہے. بالکل، ان کا میڈیا ٹوٹلی اینٹی پاکستان ہے. بالکل. چند ایک وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، کہ ہمیں گورنمنٹ کی جو اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. ادروائز جہاں پہ انڈیا محسوس کرتا ہے کہ جی پاکستان بیشنگ کرنی ہے، پاکستان کو ٹف ٹائم دینا ہے، تو ان کا میڈیا اور حکومت ایک ہو جاتے ہیں. بالکل، یہ حیران کن بات ہے. حالانکہ ہمارے ہاں دیکھیں، ہمارے ہاں میڈیا پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو بھی پکڑتا ہے گریبان سے اور باہر کی بات بھی کرتا ہے. بالکل. لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پہ جہاں پہ ملک کی جو ہے ایک ساکھ کا مسئلہ ہو یا ملک کی ایک آپ نے امیج بلڈنگ کا مسئلہ ہو کہ بیرونی جو ہمارے تعلقات ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز، اس میں میڈیا اور ملک کو ایک یکجا ہو کے چلنا چاہیے، یک زبان، یکجا ہو کے، یکسوئی کے ساتھ ایک جیسا موقف، ایک جیسا سٹانس ہو جس میں پاکستانیت نظر آئے. بالکل.
یعنی ہم ایکسپوجر تو کریں. اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ایک مسئلہ ہوا پچھلے دنوں کہ حکومت میں 100 خرابیاں ہوں گی. حکومت کو ہم نے اتنی زیادہ تنقید کی کہ ہم نے کہا کہ جناب یہ تو شفاف طریقے سے فلڈ والوں کو پیسہ دیں گے نہیں. صحیح. جس کے نتیجے میں اگر تھوڑا بہت شبہات ہے باہر کے ممالک کے ان کے دلوں میں, وہ اتنے اجاگر ہو گئے, اتنے انٹینسیفائی ہو گئے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کون سی میکانزم کس راستے سے دیں پیسہ. جبکہ حکومت اتنا بڑا ڈھانچہ ہوتا ہے کہ اس کے متبادل ڈھانچہ بنانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں. یعنی کیا این جی او ساری مل کے ایک حکومتی ڈھانچے کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. میں حکومت کو فیور نہیں کر رہا, میں حکومتی ڈھانچے کی ایک بنیادی خد و خال پہ بات کر رہا ہوں. تو اس طرح ہمارے میڈیا کو بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت کردار ادا کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو. اس میں ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی. چلیں یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ ہی ہو ہر وقت کہ جو وہ آئے اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں, لیکن کم سے کم ہم دنیا کو بتائیں کہ جناب یہ اس جگہ پہ اتنے وہ ڈوسیئرز چھاپ رہے ہیں, یہاں پہ ہمیں میلائن کر رہے ہیں, اب میرے خیال سے ہماری عزت اچھال رہے ہیں. لیکن جناب اصل حقائق یہ ہیں, اگر ہم اپنی جگہ سچے ہیں اور ہمارے پاس ٹھوس حقائق موجود ہیں تو ہم یہ ڈسپلے کا دور ہے, ہم کیوں نہیں بتاتے؟ بالکل ہم دنیا کو بتائیں. بالکل جیسے رحمان ملک صاحب ہر روز کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں, قاہرہ صاحب بھی تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن ہوتے ہیں, تو اس پہ ایک باقاعدہ فوکل پرسن, ایک سپوکس پرسن بنائیں حکومتوں کی طرف سے اور وہ بات کریں. ویسے فورن آفس کے تو ہمارے ہیں, لیکن ابھی اس میں تھوڑا کوئی کمی ہے. بالکل وہ اتنا پرو ایکٹیو قسم کی ان کی رپلائز اور رسپانسز نہیں ہیں. بالکل نہیں. اچھا اب بات کر لیتے ہیں کیونکہ میڈیا کی بات ہو رہی ہے, جو صحافتی کمیونٹی ہے اس کو بھی مسلسل تھریٹس مل رہے ہیں, مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے, بہت سارے اس طرح کے واقعات رونما ہیں. تو دیکھیں اب باہمی مل جل کر سارے کام ہوتے ہیں. بہت سی آپ دیکھیں میڈیا بہت کچھ کر رہا ہے, حکومت کی فیور میں بھی بات کرتا ہے, بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے بھی لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیں حکومت کو تحفظ نہیں دینا چاہیے کیا صحافیوں کو؟ بیچارے صحافی سامنے تو خبر تو بریک کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, لیکن پھر ان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. دیکھیں جی میڈیا کا کام ہے کیا؟ ایکسپوجر. صحیح. اگر میڈیا اور کیا کرے, یعنی تو بات نہیں کرتے. ایک جا کے ایک جو رپورٹر ہے یا ایک کالمنسٹ ہے یا ایک ایڈیٹر ہے, وہ مرچنے کی دکان تو نہیں اس نے کرنی. اس نے تو جانا ہے کسی کے پاس, کسی محفل میں جانا ہے, کسی فرد کے پاس جانا ہے, کسی ادارے میں جانا ہے, وہاں انہوں نے بات چیت بھی کرنی ہے, انہوں نے رپورٹس لینی ہے, اس کی کارکردگی پہ بات کرنی ہے. تو میڈیا تو عوام کے آگے جواب دہ ہے. تو اس نے عوام کے میڈیا, چونکہ میری دانست میں میڈیا ایک پبلک پراپرٹی ہے, اخبار اور ٹی وی چینل ایک پبلک پراپرٹی ہیں. بالکل. تو یو او اٹ ٹو دا پبلک. آپ نے پبلک کو بتانا ہے, آپ کا یہ فرائض منصبی میں ہے کہ آپ نے پبلک کو بتانا ہے کہ حکومت کس طرح چل رہی ہے. بلکہ حکومت بھی نہیں, آپ کا جتنا بھی ڈھانچہ, آپ کا این جی او کیا کر رہا ہے, آپ کا فلاں سسٹم کیا کر رہا ہے, جن لوگوں نے بھی عوام کی فلاح کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا جو ذمہ دار ہیں, جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں, اور میڈیا کا کیا کام ہے. جب میڈیا ایکسپوز کرتا ہے تو ان کو تھریٹس ملتی ہیں, ان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, ان کی فیور میں بات ہو تو صحیح ہے. جب یہ تو اب ہمیں اس میں ہمارا ٹالرنس لیول ہمیں بڑھانا پڑے گا, ہمیں برداشت بڑھانی پڑے گی. جب ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں, ہمارا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. فریڈم آف اسپیچ آپ باہر بھی دیکھیں تو باہر بھی امریکہ میں جس کا جو دل آتا ہے وہ بات کرتا ہے, بیکاز ان کو فریڈم ہے, وہ کچھ بھی اپنی رائے جو ہے وہ آپ بالکل بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں, آپ اپنی اوپینین امپوز تو نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں اس سے ہٹ کے ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے, ہم اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں کر لیتے. صحیح. بالکل. مطلب ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کر لیتے. صحیح. اپنی اصلاح اگر میں تھوڑا بہت اپنے کو اچھا کر لوں گا تو میری خامیاں کم ہو جائیں گی, میڈیا کم چھاپے گا. بالکل. بلکہ میڈیا کو بلکہ اسٹائفل ہو جائے گا. اچھا اس طرح سے بڑی بہتری آئی بھی ہے کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ بہت بگڑ چکے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ نظروں میں آ جاتے ہیں لوگوں کے, تو پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بہتر ہو جاتی ہے صورت. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک جو پروسیکیوٹر جنرل والا جو معاملہ چل رہا ہے عرفان قادر صاحب کے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں